الحمد للہ ذی المجد والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الاصفیاء وصحابہ الاذکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین محترم، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 149ویں آیت ہے، آیت نمبر 149۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے میرے وہ بندو جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مان لوگے، اگر تم قبول کر لوگے ان لوگوں کی بات جو کافر ہو گئے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یردوکم، یہ کافر تم کو پلٹ دیں گے، علی اعقابکم، تمہارے قدموں پر۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو تمہارے دین سے ہی ہٹا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوگ خاسر، نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ یہ اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ کافروں کی اطاعت نہ کرو، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور ہر جگہ یہی حکم ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو اے میرے مصطفیٰ، اے مومنو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں، یعنی جو برسر اقتدار ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، کیسا بھی موقع رہے کافروں کی بات نہ مانو، کیونکہ کافر تمہیں وہی بات بتائیں گے جو شریعت اسلامیہ سے ہٹی ہوئی ہوگی، تمہیں وہی بات بتائیں گے جس کو مان کر تم اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر تم کافروں کی بات مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے، تو یہ کافر تمہیں مومن رہنے نہیں دیں گے، یردوکم، تمہیں واپس پھیر دیں گے۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کفر کی وادی میں تھے، کفر کی وادی سے نکل کر ایمان کے باغ میں آئے ہو، اگر کافروں کی بات مان لوگے، ان سے سمجھوتا کر لوگے، تو اس کا اتنا خطرناک انجام ہوگا کہ وہ تمہیں اسی پرانی حالت میں لے جائیں گے جس حالت میں تم تمہارے رب کے راستے پر نہیں تھے، وہ حالت جس میں تم اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتے نہیں تھے۔
اب کہا جا رہا ہے علی اعقابکم، تمہاری یڑیوں پر، یعنی یڑی پر کوئی کھڑا ہوتا ہے. اس جملے کو بطور محاورہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یڑی پہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنے دین پہ کھڑا ہوتا ہے. تو دین پر تم کھڑے رہو گے. اگر کافر کی بات مان لو گے تو پھر دین سے تمہارا قدم سرک جائے گا، ہٹ جائے گا، اور تم بے دین بن جاؤ گے. جب بے دین بنو گے تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی؟ فتنقلبوا، تم لوگ ہو جاؤ گے خاسرین، نقصان اٹھانے والے. تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان کی دولت قائم ہے تو آدمی فائدے میں ہے، اگر ایمان سے محروم ہوا تو پھر وہ نقصان میں جا گرا. پروردگار عالم اسی بات کو سورہ عصر میں یوں بیان فرما رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان لفی خسر، نقصان میں ہے، کسی نہ کسی نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. ایمان لائے نقصان سے باہر ہو گئے. تو دنیا میں لوگ اس طرح تولتے ہیں کہ فائدے میں وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، نقصان میں وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے. کسی نے 1000 روپے کما لیے تو وہ فائدے میں ہے، کوئی صرف 100 روپے کمایا تو وہ نقصان میں ہے، جو بالکل ہی نہیں کمایا وہ بھاری نقصان میں ہے. مگر پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ فائدے اور نقصان کا معیار ایمان اور کفر ہے. جو ایمان لایا وہ فائدے میں ہے، جو بے ایمان رہا وہ نقصان میں ہے. بھلے وہ دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے، دنیا کا بادشاہ بن گیا ہو، بن جانے دو، وہ فائدے میں نہیں ہے، وہ نقصان ہی نقصان میں ہے. جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں، ایک طالب علم ایسا ہے کہ وہ تحفے دے کر استاد کو خوش کر لیتا ہے، یا اپنی حرکتوں کے ذریعے استاد کو خوش کر لیتا ہے. دوسرا طالب علم کچھ نہیں کر سکتا، سیدھا سادہ ہے. جب امتحان کا موقع آیا تو اب کامیاب کون ہوا؟ کامیاب وہی ہوا جو امتحان میں پاس ہو گیا. جو امتحان میں ناکام ہوا وہ تو نامراد ہے. تو معیار ایک ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں کے اندر مختلف معیار ہیں، فائدے کے، نقصان کے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ کھلونا مجھے مل گیا تو میں کامیاب ہو گیا، دوسرا بچہ رو رہا ہے تو وہ ناکام ہو گیا. یہ بچے کی ذہن ہے کہ وہ ایسی گڑیا جس میں نہ جان ہے نہ حرکت ہے اس کے ہاتھ میں آ گئی، چھین لیا ہو. اس کا بھائی رو رہا ہے کہ مجھے وہ گڑیا نہیں ملی، تو جو رو رہا ہے وہ سمجھتا کہ میں ناکام ہوا، جسے گڑیا مل گئی وہ سمجھتا کہ میں کامیاب ہو گیا. مگر بالغ آدمی مسکراتا، ارے نہ تو کامیاب ہوا نہ تو ناکام ہوا. یہی حال اللہ والوں کا ہے کہ وہ دنیا والوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ دنیا جیسی حقیر چیز کو لے کر یہ خوش ہو رہا ہے. دنیا جیسی حقیر چیز ہاتھ سے چلی گئی تو بچے کی طرح یہ رو رہا ہے، پلا رہا ہے. تو اللہ والے مسکراتے ہیں. ان کی مسکراہٹ کے اندر بھی بہت ہی وسیع مفہوم ہے، معنی خیز ہوتی ہے ان کی مسکراہٹ. تو چلیے، کافر کی اطاعت، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے علاوہ جو معاملات ہیں اگر کافر اس میں بطور مشیر، بطور ایڈوائزر یا کنسلٹنٹ آپ کو کچھ نصیحت دے تو اسے تو آپ مان سکتے ہیں. مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے
ڈاکٹر مسلمان نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسلمان کی بات ہی مانوں گا، تو مسلمان نہیں ہے لہٰذا میں تیری بات نہیں مان سکتا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر جو اطاعت ہے اس سے مراد دینی اطاعت ہے، دین کے کاموں میں اطاعت۔ اگر ڈاکٹر غیر مسلم ہے، اگر وہ نصیحت کر رہا ہے کہ آپ یہ چیزیں مت کھائیے، یہ چیزیں کھائیے، تو ڈاکٹر کی بات آپ کو ماننا ہی ہے۔ اسی طرح آپ رائے لینے کے لیے ایک ایسے ایڈوکیٹ کے پاس گئے جو غیر مسلم ہے، وہ جو راستہ بتائے گا اسی کو ماننا پڑے گا۔ دنیا کے معاملے میں آپ کسی انجینئر کو گھر بنانے کے لیے مقرر کر رہے ہیں، وہ جیسے بتائے گا کہ یہاں وینٹیلیشن ہونا چاہیے، یہاں پہ دروازہ ہونا چاہیے، یہاں پہ باورچی خانہ ہونا چاہیے، تو اس کی بات ماننا پڑے گا۔ وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات کو مانو گے تو کافر کی بات ماننا اس سے مراد دینی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر کافر کی بات مت مانو۔ دیکھیے 3 طلاق اگر کوئی دے دے اپنی بیوی کو تو وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دوسرے مرد کے نکاح میں جائے اور وہ اسے طلاق دے۔ یہ ہماری شریعت ہے۔ اب سارے کافر، سارے وکلاء، حکومت کے سارے نمائندے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیک وقت 3 طلاق دے دیں تو ایک ہی طلاق ہوگی، تو کچھ بھی کہے ہم ماننے والے نہیں، ہم ماننے والے نہیں۔ اسی طرح اگر غیر مسلم حاکم یہ کہہ دے کہ تم جس سے چاہو نکاح کر لو، ماموں بھانجی سے نکاح کر لے، گورنمنٹ اجازت دیتی ہے، وہ اجازت دے، وہ رغبت دلائے، مسلمان کہے گا کہ نہیں، بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ بنات الاخ و بنات الاخت، بہن کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹیاں، بھانجیاں بھتیجیاں حرام ہیں۔ چچا بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، ماموں بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی کہہ دیں۔ تو دینی معاملات کے اندر ہم کسی کافر کی رائے پہ عمل نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کافر وہی رائے دیتا ہے جو ہمارا دین ہے، مثلا کافر کہتا ہے کہ آپ روزانہ فجر کے لیے جاگتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے، آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی بات ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے ذریعے آپ کا پریشر کنٹرول میں آ جائے گا، کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا۔ تو ہمارے دین کے کسی حکم کا فائدہ غیر مسلم بتائے تو ایسی صورت میں ہم اس غیر مسلم کی تحقیق کی داد دیں گے، وہاں پر ہم ضد نہیں کریں گے چونکہ غیر مسلم روزے کی تعریف کر رہا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھوں گا، یہ تو الٹی منطق ہو گئی۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اے مومنو، کافروں کی بات نہ مانو، اگر مان لو گے تو یہ کافر تم کو بھی کافر بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں تم کافر کی اس بات کو ہرگز تسلیم نہ کرو جو دین کے مخالف ہے، اینٹی دین ہے، دین کے مخالف ہے، تو ہرگز اسے نہ مانو۔ اگر مان لو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر کسی کافر نے تمہیں لالچ دیا کہ دین کا یہ کام چھوڑ دو، داڑھی منڈا کر آؤ، تمہیں بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے، داڑھی نکال کے آؤ، تمہیں ایڈمیشن ملے گا، تمہاری سیلری میں اضافہ ہو جائے گا، یا تم یہ عہد کرو کہ میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، تو ہم تمہیں اس کام کے لیے مقرر کر رہے ہیں اور اچھی خاصی تنخواہ دیتے ہیں، تو ایسے معاملے میں تم یہ سمجھو گے کہ بڑی تنخواہ ملے گی، بڑا عہدہ ملے گا، یاد رکھو اس میں سراسر نقصان ہے، کیونکہ دین گیا نقصان آ گیا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے
الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان برا عمل کیسے کرے گا؟ ایمان تو لے آیا ہے، سمجھدار ہو گیا، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کے حبیب کو پہچان لیا، آخرت کو مان لیا، اب کرے گا تو اچھا عمل ہی کرے گا۔ پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی نصیحت کرے گا، اگر کوئی اسے حق کی وصیت کرے تو اسے بھی قبول کر لے گا، یعنی دوسرے کو بھی نصیحت کرے گا، دوسرا نصیحت کرے تو اسے بھی مان لے گا۔ جیسا کہ ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں، وہ ہمیں تحفہ دے تو اسے قبول کر لینا، نہیں تحفہ دینا ہی مجھے آتا ہے، لینا مجھے نہیں آتا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ مجھے دینا ہی آتا ہے، مجھے لینا نہیں آتا۔ بعض لوگ اسے بڑی شرافت سمجھتے ہیں، یہ شرافت نہیں ہے، شیطانیت ہے، کیونکہ اس میں تکبر چھلک رہا ہے۔ میں دینا ہی جانتا ہوں، یہ تو رب کی صفت ہے، رب دینا ہی جانتا ہے، رب کو کوئی دوسرا کیا دے گا؟ اگر کوئی دے گا بھی تو رب کی چیز ہی رب کو دے گا۔ تو یہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، میں دینا ہی جانتا ہوں، مجھے لینا نہیں آتا۔ اگر محتاج مولا بنا دے تو تجھے لینا ہی پڑے گا۔ بادشاہ کو کبھی جھوپڑی کے فقیر کے پاس ایک گلاس پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ شکار کے لیے جاتے، بادشاہ ہوتے، مگر وہاں پہنچنے کے بعد پیاس کا ایسا غلبہ ہوتا کہ کوئی جھونپڑی نظر آئے، جھونپڑی میں ایک بڑھیا بالکل غریب عورت، وہ لا کے پانی دیتی۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں پانی نہیں دوں گی تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ ظلم ہی کرنا پڑے گا، اپنا حق جتا کر نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک کو دوسرے کا محتاج بنا دیتا ہے۔ تو حق کو قبول کرنا، پھر اس کے بعد وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنا، یعنی اس راستے میں اپنے بھائی کو تکلیف پہنچے تو اسے صبر کی وصیت کرنا کہ بھائی صبر کرو، دین کے معاملے میں تمہیں تکلیف پہنچی ہے، صبر کرو۔ اسی طرح دوسرا ہم سے کہے کہ صبر کرو تو اس کی بات کو بھی قبول کر لینا، کیونکہ تواصی تفاعل کے وزن پر ہے، اور یہ باب ایسا ہے جس میں فاعلیت مفعولیت دونوں ہوتی ہے، کرنا بھی ہے اور کوئی کرے تو اس کے کام کے اثر سے متاثر بھی ہونا ہے۔ فاعلیت مفعولیت دونوں اس فعل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو چلیے، نقصان میں وہ ہے جو دین سے ہٹا، اسی لیے ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم دنیا مخر کہ غم بیہودہ است۔ دنیا کا غم مت کھا کہ ایک بیکار غم ہے، غم دین خور کہ غم دین است۔ دین کا غم کھا کہ اگر غم ہے تو دین کا غم ہے، کیونکہ سارے غم مٹ جائیں گے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو لوگ غم زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ چلا گیا۔ لوگوں کا غم یہ ہے کہ وہ چلا گیا، مگر جس کا انتقال ہو گیا اس کا یہی غم ہے کہ دین پر میں نے عمل نہیں کیا، یا دین پر بہت کم میں نے عمل کیا، زیادہ عمل کرتا تو بہتر تھا۔ تو دین کا غم اگر یہی ہو جائے تو یہاں دین کا غم کل خوشی بن کر چمکے گا، اگر یہاں دین کا غم نہ رہا تو وہاں پہ بڑا غم ہوگا، بڑا دکھ ہوگا کہ کاش میں دین پر قائم رہتا، کاش میں دین پہ عمل کر لیتا۔ تو آیت کریمہ ختم ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے مخالفوں کی باتوں میں نہ آؤ، اگر آؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے اور ایمان جیسی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔
اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ کی بات مانو۔ مولا کا معنی ہے سردار، مالک، اور مولا کا معنی ہے دوست۔ اللہ تمہارا مالک بھی ہے، اللہ تمہارا دوست بھی ہے۔ تو اللہ ہمارا مولا ہے، ان اللہ مولانا، بے شک اللہ ہمارا مولا ہے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اللہ ہمارا مولا ہے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ دیکھیے عرف میں عالم دین کو لوگ مولانا کہتے ہیں، مولانا یعنی ہمارے یہ مولا ہیں۔ مولانا یہ ایک لفظ نہیں ہے، دو لفظ ہیں، مولا لفظ نمبر 1، نا لفظ نمبر 2 ہے، دو لفظ مل کے مولانا۔ تو مولانا کا معنی ہے ہمارے مولا، یعنی یہ ہمارے رہبر ہیں یا ہمارے اصلی دوست ہیں۔ یہ ایک عالم دین ہمارا اصلی دوست ہے۔ اصلی دوست کون ہے؟ جو ہم کو نقصان سے بچائے۔ تو عالم دین آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ آپ اگر غلط کریں گے تو عالم بتائے گا کہ یہ غلطی ہے۔ آپ اگر شک میں پڑ جائیں گے تو عالم آپ کے شک کو دور کر دے گا۔ آپ کسی چیز سے بے خبر ہو کر مسئلہ پوچھیں گے تو عالم آپ کو صحیح مسئلہ بتائے گا، تو وہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم عالم کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ مگر مولانا کے دو لفظ کو ہم ایک لفظ بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا۔ یہ ہمارے کا معنی تو نام آ ہی چکا، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے مولانا۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے شیخنا۔ شیخنا کا معنی ہے ہمارے شیخ، تو ہمارے شیخنا، اسی طرح ہمارے مولانا۔ بہرحال ایک ترکیب جب دوسری زبان میں آ جاتی ہے تو وہ زبان اس کا معنی ہی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اب اردو زبان میں مولانا کا لفظ اتنی وضاحت کے ساتھ کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے، تو اردو والے مولانا کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ عالم صاحب ہیں، بہت بڑے مولانا بھائی، وہ بہت بڑے مولانا، پہنچے ہوئے مولانا ہیں، یعنی بہت بڑے عالم ہیں۔ تو اردو زبان میں ایسا ہی سمجھا جائے گا۔ اب عربی زبان کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ تو چلیے یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے بل اللہ مولا، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا، وہو خیر الناصرین، اور وہ تو بہترین مددگار ہے۔ اللہ سے بہتر مدد کرنے والا کوئی ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہی نہیں۔ اب یہ ہمارا خیال ہے کہ وہ مدد کرے گا، یہ مدد کرے گا، تو اللہ نے کہا کہ تیرا جو بھی خیالی مددگار ہے، تو اپنے خیال میں جسے بھی مددگار سمجھتا ہے، اے بندے وہ تیرا خیالی مددگار ہے، سایہ ہے۔ سایہ کی حقیقت کیا ہے؟ سایہ تو اصل چیز نہیں ہے، درخت کا سایہ ہے، سایہ ہے وہ درخت نہیں ہے۔ درخت کا سایہ گرا، اس میں پھل ہے، جا کے کھینچ رہا ہے تو پھل آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا، وہ تو سایہ ہے۔ یہ عکس نظر آ رہا ہے آئینے میں، جا کے آئینے میں پھلوں کو کھینچ رہا ہے، توڑ رہا ہے، ملے گا کوئی پھل؟ نہیں ملے گا۔ مگر اس عکس کو دیکھنے والا کہے گا کہ مجھے درخت نظر آ رہا ہے، مجھے شیر نظر آ رہا ہے، مجھے مرغا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں مرغے کو کبھی آئینے کے سامنے آپ کھڑا کر دیجئے تو مارے غصے کے یہ مرغا پھول جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جیسا ایک مرغا ہے سامنے، تو اس کے مقابلے کے لیے اس کے اندر تناوٹ آ جاتی ہے۔ مگر انسان دیکھ کے مسکراتا ہے کہ اس کو یہ مرغا سمجھا ہے۔ تو اسی طرح دنیا والے مدد کے لیے کبھی سرمایہ دار پہ نظر کرتے ہیں، کبھی طاقت والے پہ نظر کرتے ہیں، کبھی فلاں پہ، کبھی فلاں پہ، کبھی اس سہارے پہ، کبھی اس سبب پر، تو اللہ والے مسکراتے ہیں
کہ اصلی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کرم ہو جائے تو یہ سارے اسباب کام آ جاتے ہیں۔ اگر اس کا کرم نہ ہو تو پھر کوئی سبب، کوئی ذریعہ، کوئی چیز تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خیر الناصرین، وہ مددگاروں میں بہترین مددگار، کیونکہ جتنے مددگار ہیں وہ خیالی ہیں، وہمی ہیں، وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ بس تمہارا وہم ہے کہ یہ مدد کرے گا، وہ مدد کرے گا، اور بہترین مدد کرنے والا وہ ہے جو واقعی تمہاری مدد کرتا ہے۔ بہترین مدد کرنے والا کون ہے؟ جو واقعی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ دیکھیے کئی دوائیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بہترین دوا ہے۔ باقی دوائیں کیا ہے؟ باقی دوائیں کام ہی نہیں کرتی، نام ہے اس کا دوا مگر کام نہیں کرتی۔ کام کرنے والی دوا ہی بہترین دوا ہے۔ تو حقیقت میں مدد کرنے والا وہی ہے بہترین مددگار، اور دوسرے تم نے مددگار کا نام ان کو دے دیا ہے مگر وہ تمہاری کیا مدد کر سکیں؟ حجر حجر کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ بشر بشر کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ ڈوبنے والا دوسرے ڈوبنے والے کو کیا بچا سکتا ہے؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، پروردگار کہتا ہے کہ اے مومنو، ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کے دلوں میں ایک بے چینی طاری ہو گئی۔ سارے مسلمانوں کے دلوں میں نہیں، جو صحابہ ایمان میں مضبوط تھے ان کے دلوں کو تو کسی قسم کا دھکا نہیں پہنچا، وہ بالکل ثابت قدم رہے، مگر عام صحابہ کے دلوں میں کچھ ہیبت سی طاری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہیبت کو دور کر رہا ہے، کیونکہ بعض کے ذہنوں میں بات آ گئی کہ کیوں نہ ہم کافروں سے صلح کر لیں، کیونکہ جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ شروع میں تو مسلمانوں نے کافروں پہ حملہ کیا، مگر چند صحابہ کی لغزش کی وجہ سے، عبداللہ بن جبیر کے دستے کی لغزش کی وجہ سے کافروں نے پیچھے سے وار کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت خراب ہو گئی۔ تو بعض کے دلوں میں خیال آیا کہ ایسے موقع پر کیوں نہ ہم صلح کر لیں، کافروں سے کہہ دیں کہ اب ہم جنگ نہیں کر سکتے، ذرا سمجھوتا کر لیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرو، کریں گے تو یہ تمہارے سر پہ چڑھ جائیں گے اور پھر کنڈیشن لگائیں گے، نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، تم جب تک کافر نہیں بنیں گے ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تب کیا کریں گے تم؟ تب کیا تم کافر بننے تیار ہو جاؤ گے؟ ارے جینا ہے عزت کے ساتھ جیو، اگر وہ مارے گا تو وہ احسان کرے گا تم پر، کافر تمہیں مار دے گا تو احسان کرے گا، تمہیں جنت میں پہنچائے گا، خود دوزخ میں جائے گا۔ اگر اللہ کی مدد ہو گئی تو تم ایک ہی کئی پر بھاری بن جاؤ گے، تم ایک کئی پہ بھاری بن جاؤ گے۔ لہٰذا اس کی فکر مت کرو، حقیقت میں اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا یار ہے، اللہ کو تم سے پیار ہے، اتنی بڑی نعمت تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ دیکھیے کتنے پیارے پیارے لفظوں میں پروردگار عالم غلامان مصطفیٰ کی دل بستگی کر رہا ہے، ان کے دلوں کو مولا تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ پھر پروردگار نے کہا کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کافروں کے دلوں میں ہم رعب، تمہاری ہیبت، تمہارا ڈر ڈال دیں گے۔ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، ایسی چیز کو جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یعنی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے شریک ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہ اللہ نے کسی کتاب میں کہا،
کہ فلاں پتلے کو میں نے میرا شریک بنا لیا ہے، وہ میرے برابر ہے. یہ کسی انسان کو شریک ٹھہرائیں، فرشتے کو شریک ٹھہرائیں یا مورتی کو شریک ٹھہرائیں، اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک ہی نہیں. تو یہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شامل کر رہے ہیں، اپنے بتوں کو اللہ کے برابر بتا رہے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں اتاری. یہ ایسا احمقانہ کام کر رہے ہیں. تو ایسا احمق بزدلی ہوگا، ایسا احمق اس کے پاس ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا بھروسہ مورتیوں پر ہے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی. اور جب چاہے گا مورتی کو توڑ بھی دے گا. تو جس کی یہ کیفیت ہے وہ ہمیشہ ہمت کے ساتھ نہیں کھڑا رہ سکتا. اے مومنو، ہم ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. غزوہ احد میں پہلے تو مسلمان غالب آئے، پھر لغزش کی وجہ سے کفار کو غلبہ ملا، مگر ان کا غلبہ قائم نہیں رہا. پھر مسلمانوں نے انہیں مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ یہ کافر مکہ جانے پہ مجبور ہو گئے. حالانکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے ہاتھ زبردست موقع آیا، کیونکہ مسلمان ادھر ادھر ہونے لگے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ مدینے تک پہنچ سکتے تھے. مگر اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی ہیبت ڈال دی کہ وہ لوگ پلٹ کر مکے کی طرف جانے لگے. تو پروردگار نے کہا کہ اصل چیز دل ہے، ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے. تو تلوار ہوگی، ہیبت کی وجہ سے تلوار نہیں پکڑے گا. فوج ہوگی، ہیبت کی وجہ سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے پتہ؟ وَمَأْوَاهُمْ، ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہے، جہنم کی آگ، یہ ان کا ٹھکانہ ہے. اور تمہارا ٹھکانہ تو جنت کے محل ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کا مثویٰ، ظالموں کا ٹھکانہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو یہ لوگ بدترین جگہ جانے والے ہیں، تم بہترین جگہ جانے والے ہو. جانا ہی ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ جانے کے لیے تیار رہو. اور یہ بھی سنو کہ کفار کتنے بھی زبردست کیوں نہ رہیں، بالآخر ان کے دلوں میں ہیبت آئے گی. پروردگار ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دے گا. تو غزوہ احد میں ایسا ہی ہوا. تو جتنے غزوے ہوئے، اگر ہر غزوے پہ ہم غور کریں گے تو فتح مسلمانوں ہی کی ہوئی. جنگ کے نقشے بدلتے ہیں. دیکھیے، دو پہلوان لڑتے ہیں تو ہارنے والا پہلوان بھی جیتنے والے پہلوان کو کبھی گرا دیتا ہے، پٹک دیتا ہے. ایک دو بار ایسا ہو جاتا ہے، مگر بالآخر جیتنے والا ہی غالب آتا ہے. تو جنگ کے اندر حالتیں الٹ پلٹ ہوتی ہی ہیں، مگر انجام اینڈنگ پہ غور کیجیے. انجام کار کس کا ہوتا ہے؟ غلبہ اہل ایمان ہی کو حاصل ہوتا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اے مومنو، اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا، اپنے وعدے کو اللہ نے پورا کر کے دکھایا. اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں کامیابی دے گا، اس وعدے کو اللہ نے سچ کر کے دکھایا. صدقکم اللہ، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا. وعدہ، اپنے وعدے کو اللہ نے نبھایا. کامیابی کا وعدہ کیا، کامیابی دے دی. اذ تحسونہم باذنہ، جبکہ تم لوگ اللہ کے حکم سے ان کافروں کو کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے. غزوہ احد میں شروعات میں ہوا کیا؟ تم ہی تو انہیں مار رہے تھے. کتنے کافر مارے گئے؟ اللہ کے حکم سے تم لوگ تلواریں چلا رہے تھے.
حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم کیا ہو گئے، فشلتم، تمہارے اندر پست ہمتی آ گئی، بزدلی آ گئی، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تم نے جھگڑا کیا. یعنی عبداللہ بن جبیر کا جو دستہ تھا، جو جماعت تھی، اس میں 10 صحابہ نے تو کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی جگہ کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، ہم کھڑے ہی رہیں گے. مگر باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں، مال غنیمت کو اکٹھا کرنا ہے. تو تمہارے امیر کی بات نہیں مانی. تمہارا امیر کون تھا؟ عبداللہ بن جبیر، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کا امیر بنایا. تو امیر تمہیں منع کر رہا ہے کہ مت جاؤ، اور تمہاری عقل کی بات مان کے چلے گئے. امیر کی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھ کا قصور سمجھنا چاہیے. نہیں، وہ حضور کی بات یہ نہیں سمجھے، اسی لیے کھڑے رہنے کو بول رہے ہیں، اور خود تم چلے گئے. تو تمہاری غلطی کی وجہ سے ہی یہ نقصان ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں تم کو غلبہ ہی دیا تھا. اللہ نے تمہیں غلبہ دیا، مگر تم نے اپنے ہاتھ سے جنگ کی حالت کو اس طرح بگاڑ دیا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی، تم نے تمہارے امیر کی نافرمانی کی، اور یہ نافرمانی رسول کی نافرمانی ہے. کیونکہ تمہارا جو امیر ہے عبداللہ بن جبیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی وجہ سے تمہیں منع کر رہا تھا کہ یہیں کھڑے رہو، تم اس کی بات مانے بغیر چلے گئے. عصیتم، تم نے ڈیزوبے کیا، تم نے نافرمانی کر دی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے ہو. یعنی اللہ نے تمہیں جیت دکھائی، تم جیت گئے. غزوہ احد میں آئے مسلمانوں، تم جیت چکے. اگر رسول اللہ کی بات مان کر اسی جگہ کھڑے رہتے تو یہ کافر پیچھے سے تم پر حملہ ہی نہیں کرتے، وہ تمہیں دیکھ کر گھبراتے چلے جاتے. جب تم لوگ وہاں سے نکل گئے تو صرف 10 آدمی وہاں رہے، تو کافروں نے سوچا کہ 10 آدمی ہیں، ان پر ہم آسانی سے حملہ کر سکیں گے، تو انہوں نے حملہ کر دیا. تو وہ حملہ اتنا خطرناک ہوا کہ تمہاری صفوں کے اندر بد نظمی آ گئی، تم ادھر ادھر ہو گئے. اللہ نے تو وعدہ کیا تھا تم سے کہ وہ تمہیں کامیابی دے گا، تو اللہ کامیابی دے دیا. کامیابی حاصل کرنے کے بعد تمہیں جو یہ ناکامی ملی، یہ تمہاری حرکت کی وجہ سے ملی. اگر تم وہ حرکت نہ کرتے تو تمہیں وہ ناکامی کا منہ دیکھنا ہی نہیں پڑتا. منکم من یرید الدنیا، تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو دنیا کو طلب کرتا ہے. ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں ایسا بھی ہے جو آخرت کو طلب کرتا ہے. تو آخرت کو طلب کرنے والے وہ لوگ کھڑے رہ گئے، اور تم اگرچہ کہ جہاد کا جذبہ تمہارے اندر تھا، مگر اس وقت تم سے لغزش ہو گئی کہ یہ چمکتی ہوئی دنیا مال غنیمت، یہ مال غنیمت نظر آیا تو تم اس کی طرف بڑھ گئے. اگر نہیں بڑھتے تو کیا بگڑ جاتا تمہارا؟ بعد کچھ دیر کے بعد وہ مال غنیمت تم کو ہی ملنے والا تھا. تم اس کی حفاظت کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے کیوں بھاگے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑ جاتا. کوئی آ کے وہ مال غنیمت لے کر بھاگتا بھی نہیں تھا، وہ ادھر کا ادھر ہی پڑا رہتا تھا. خیر، اس وقت وہ دنیا کی چمک نظر آئی تو تم بڑھ گئے، مگر جن کے نگاہوں میں صرف آخرت تھی وہ کھڑے کے کھڑے رہے، یہاں تک کہ وہ 10 کے 10 شہید بھی ہو گئے. ثم صرفکم عنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تم کو کافروں سے. ایسا پھیر دیا کہ کافر تمہیں مار رہے ہو اور تم بھاگ رہے ہو. لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے. یعنی جب جنگ کا نقشہ بدل گیا، جنگ کا نقشہ بدلتا ہے، بدلا کرے، تمہارا دل نہ بدلنے پائے، تو تمہیں آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت پیدا کر دی،
ورنہ کافروں کی کیا مجال کہ مسلمانوں پہ وہ حملہ کر دے۔ چلو جو ہوا سو ہوا، یہ صحابہ کی بات ہے، عاشقان رسول کی بات، غلامان مصطفیٰ کی بات۔ کیسے غلامان مصطفیٰ؟ پوری امت تو غلامان مصطفیٰ ہے، یہ اولین غلامان مصطفیٰ ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، لہٰذا کوئی ان کے بارے میں زبان درازی نہ کرے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے مومنو، یعنی اے میرے نبی کے صحابہ، لغزش تم سے ہوئی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ عفا عنکم، اللہ تمہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ معاف کر دے اور ہم ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کی بے ادبی یا گستاخی کریں، تو یہ جو واقعات ہم بتاتے ہیں بس تاریخ کو پیش کرنے کے لیے، ورنہ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا احترام اور صحابہ کرام کی عقیدت ہمارے دلوں میں جوں کی توں باقی ہے، بلکہ ان سے جو لغزش ہو گئی وہ لغزش ہمارے تقویٰ پہ بھاری ہے، ان کی وہ خطا ہماری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، مقرب لوگوں کی غلطیاں نیک لوگوں کی نیکیاں، یعنی وہ جو انہوں نے کیا مال غنیمت کی طرف بڑھے، حقیقت میں وہ غلطی نہیں تھی، کیونکہ جنگ ختم ہو گئی اس لیے انہوں نے وہ کیا۔ اگر دوران جنگ کرتے تو واقعی ان کی غلطی ہوتی، وہ غلطی نہیں تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہاں کھڑے رہو، تو انہیں اپنی طرف سے غور و فکر کرنا نہیں چاہیے تھا، حضور کی بات پر 100% عمل کرنا چاہیے تھا۔ یہ لغزش ان سے ہوئی، بڑوں کی لغزش ہے، بزرگوں کی لغزش ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی خطا پکڑنا خود بہت بڑی خطا ہے۔ تو جو ہوا سو ہوا، یہ بطور حکایت یعنی تاریخ بیان کرتے ہوئے، آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے اس واقعے کو ہم نقل کر سکتے ہیں، مگر دل کے اندر صحابہ کی عظمت برقرار رہے۔ اگر کسی کے دل میں بات آئی کیا بھئی صحابی انہوں نے غلطی کر ڈالے، ان سے ہی غلطی ہو گئی، اس طرح اگر کوئی سوچے گا تو یاد رکھیے اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں۔ تو بڑوں کی غلطی ہماری نیکی پہ بھاری ہے، اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تو تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پہ فضل کرنے والا ہے۔ مومن غلطی کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام جن سے لغزش ہوئی ان کے دلوں کو بڑا صدمہ ہوا، ان کے دلوں کو کیسا صدمہ ہوا ہوگا، اس صدمے کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم ان کے دلوں کی حالت جانتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تاخیر کے بغیر اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں کو صدمہ ہوا ہے، سنو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف ہی کر دیا۔ ارے اب تو تم سکون پکڑو، ذرا تمہاری پریشانی کم ہو جائے کہ اللہ معاف کر دیا۔ تو یہ صحابہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، اور یہ آیت کا یہ حصہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی زبانوں پہ لگام ڈال دینے والا ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں نامناسب بات مت کرو، واقعے کے طور پہ نقل کرو، کرنے کے بعد صفائی پیش کرو کہ ان سے جو لغزش ہوئی اس لغزش کی وجہ سے ان کا مقام نہیں گھٹ گیا،
ان کا مقام نہیں گھٹ گیا، صحابیت کا مقام جوں کا توں برقرار ہے۔ اور اس زمانے میں کوئی بڑے سے بڑے درجے کا ولی بن جائے اور اس کا تقویٰ بے مثال رہے، تہجد گزار رہے، سال بھر نفل روزے رہے، سوائے ممنوع دنوں کے دن رات دین کی خدمت کرتا رہے، وہ بہت بڑا مقبول بندہ ہو سکتا ہے، مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، جنت سے نکالے گئے، تو اس کی وجہ سے ان کی نبوت میں خلل نہیں آیا۔ وہ نبی تھے، نبی ہیں، اور کوئی غیر نبی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو حفظ مراتب، مرتبوں کا لحاظ رکھنا، صحابی کو صحابی کی حیثیت سے دیکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی لغزشوں کے بارے میں کوئی خیال آئے تو اسے شیطانی وسوسہ سمجھ کر یہ کہنا کہ نہیں، ان کی لغزش اتنی پیاری ہے کہ میری بڑی نیکی بھی اس لغزش کی خوبی حاصل نہیں کر سکتی۔ میری نیکی کے اندر وہ خوبی نہیں ہے جو ان کی لغزش میں ہے۔ دیکھیے، سونا ہے، چاندی ہے، سونا پرانا ہو گیا، لوہا ہے، لوہا نیا ہے، چمک رہا ہے۔ سونے کا زیور پرانا ہو گیا، اس کے اندر وہ چمک نہیں ہے، مگر یہ نہ چمکنے والا سونا چمکنے والے لوہے سے بھاری ہے۔ کسی بھی دنیا والے سے پوچھو تو دنیا والا کہے گا کہ ارے یہ لاکھ پرانا ہو، 25 سال پرانا ہے، یہ لوہا ابھی اس کو چمکا کے اس کے زنگ کو نکال کر تازہ رکھا گیا ہے۔ بھلے کتنا بھی چمکے، یہ تو لوہا ہے، اور وہ کتنا بھی پرانا کیوں نہ رہے، وہ تو سونا ہے۔ اسی طرح تم کچھ بھی بن جاؤ، تم لوہا ہو، صحابی کچھ بھی ہو جائے، وہ تو سونا ہے۔ ان کا مقام ہے، ان کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، ان کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے۔ تو مراتب کا لحاظ رکھنا، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر تو نے مرتبوں کا لحاظ نہ رکھا تو تو بے دین ہے۔ واللہ ذو فضل علی المومنین، اللہ مومنوں پہ فضل کرنے والا ہے۔ یہاں المومنین سے مراد صحابہ کرام، پھر صحابہ کے بعد سارے مومن ہی ہیں، کیونکہ ہر مومن پہ خدا کا کرم ہے۔ خدا کا کرم نہ ہوتا تو خدا اسے مومن ہی نہیں بناتا، تو مومن جو بنا دیا یہی اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ پھر نیکی کی توفیق دیا، نیکی کو قبول کیا، پھر نیکی پر اجر و ثواب دے رہا ہے۔ فضل پہ فضل ہو رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم، ہمارے اندر اچھے اوصاف پیدا فرما، بری خصلتوں کو ہم سے دور کر دے۔ اے رب قدیر، تو اپنے فضل و کرم سے کرونا کے خطرناک وائرس کو دنیا سے مٹا دے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو اے پروردگار امن و سکون عطا فرما، اور تیری مسجدیں جو تیرے مومن بندوں کے لیے بند ہو چکی ہیں، اے پروردگار ایسا کرم کر دے کہ مسجدیں کھل جائیں اور تیرے مومن بندے تیرے گھروں میں آ کر سکون سے تیری عبادت کر سکیں۔ اے رب قدیر، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما، حشر کے میدان میں ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ قل هو اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.